السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دین ڈائجسٹ۔ اسرائیل اور ایران کی حالیہ کشیدگی کے بارے میں علماء کرام اور مذہبی سیاسی لیڈران کا موقف ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا، ایران اسرائیلی جارحیت سے بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود اسرائیل کو مضبوط جواب دے رہا ہے۔ اسے پہلی بار پتہ چل رہا ہے کہ بمباری کیا ہوتی ہے۔ عالم اسلام کے خلاف اس کے عزائم ڈھکے چھپے نہیں۔ قدرت کی طرف سے یہ ایک اور موقع ہے کہ تمام مسلمان ممالک متحد ہو کر اسرائیلی خطرے کا مکمل سدجواب کرے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، ایران اسلامی برادری کا حصہ ہے۔ ایران پر اسرائیل کے جارحانہ حملے کی ہم صرف مذمت نہیں کرتے بلکہ ہم ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ نتنیاہو کو عالمی عدالت نے جنگی مجرم قرار دیا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا اور وہ مسلمانوں کے خلاف دندناتا پھر رہا ہے۔ اس ماحول میں جمعیت علماء اسلام سب کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ فلسطین کے بعد ایران پر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد اگلی باری کس اسلامی ملک کی ہوگی؟ اگر حرمین شریفین کی طرف پیش رفت کی گئی تو ہم جس طرح آج فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی طرح دنیا کا ہر ایک مسلمان حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے اپنا خون بہا لے گا، لیکن حرمین شریفین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ جماعت اسلامی کے رہنما سراج الحق صاحب نے فرمایا، ایران نے اپنی دفاع میں صہیونی ریاست پر جرأت اور بہادری کا اقدام کیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل ناقابل شکست نہیں ہے۔ اسلامی ممالک متحد ہو کر اگر مشترکہ جدوجہد کرے تو وہ دن دور نہیں کہ قبلہ اول کو دشمن کے شکنجے سے آزادی دلا سکیں۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن نے فرمایا، اسرائیل کا ایران پر حملہ بدترین دہشت گردی ہے۔ اسرائیل کی دہشت گردی کا یہ دائرہ بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کی سرپرستی میں آگ اور خون کا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ مسلم ممالک کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسرائیل کے قدم نہ روکے گئے تو پھر کسی کا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ والسلام۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔